नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन व सामईन, वही सिलसिला जिसके मुताबिक हम हर रोज़ बात करते हैं, इस्लामी माशी व माशरती निज़ाम। ये इस्लामी माशी व माशरती निज़ाम जो है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला का भेजा हुआ वो निज़ाम है जो आपने अपने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आपने इस दुनिया में उसको कायम किया। और आपके बाद खुलफ़ाए राशिदीन तक ये निज़ाम जो है ये पूरी तरह कायम व दायम रहा। और उसके जो असरात थे, जो समरात थे, वो उस वक़्त के जो लोग थे उनको मिलते रहे। लेकिन चूँकि कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है, ये निज़ाम एक ऐसा फार्मूला है जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया कि ये इसमें माजी भी है, इसमें हाल भी है, इसमें मुस्तकबिल भी है। जैसे कुरान में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, इसी तरह इस निज़ाम में भी ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसी सिलसिले को लेकर हम चल रहे हैं और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अपने लोगों को ये बात समझाई जाए कि जब तक ये निज़ाम मुस्तफ़ा जब तक इस दुनिया में कायम नहीं होगा, कभी अमन बरपा नहीं हो सकता। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी दुनिया की ताकत है और वो दूसरे छोटे मुल्कों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कुरान पाक की सूरह बकरा में ये ज़िक्र है कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप दुनिया में फ़साद क्यों बर्पा करते हैं, तो वो कहते हैं कि वी आर द पीस मेकर, यानी हम तो अमन बर्पा करने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि वही लोग फ़साद करने वाले हैं। और आज ये चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है, सब के सामने है और सब जानते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। अलबत्ता हम लोग जो हैं, ख़ास कर जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिनको वो दर्जा दिया गया जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया को मिलता रहा। मेरे इस लफ्ज़ को लेकर कोई मौलवी ये न चढ़ दौड़े कि मैंने कह दिया कि उम्मत मोहम्मद नबियों से ऊपर होगी। नहीं, वो ड्यूटियाँ जो अंबिया करते रहे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, वो था तबलीगी सिलसिला, अल्लाह की वहदनीयत, और अपने आप को वो कहते रहे कि अच्छाई और बुराई क्या है और हम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। अब चूँकि कोई नबी नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, तो इसलिए अल्लाह ताला ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपकी उम्मत में से लोग उठेंगे, क़यामत तक ये सिलसिला जारी रखेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर आपके पास एक लफ्ज़ भी है तो उसको भी आप जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, जहाँ जहाँ तक बोल सकते हैं, आप उनको ज़रूर बताएं। तो ये मेरे कहने का मकसद है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लफ्ज़ों को पकड़कर उस पर बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि किस पैराए में बात हो रही है और क्यों हो रही है। एनी हाउ, ये मैंने थोड़ा इसलिए बताया कि इसकी ज़रा बेसिक थोड़ी सी बता दी जाए। ये मुल्क जो है, ये अल्लाह ताला ने हमें एक इनाम इसी नाम पे दिया था कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कवानीन हैं उनको इस मुल्क में नाफ़िज़ुल अमल बनाया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका। जिन्होंने एक झंडा खड़ा किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का, वो थे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अली जिन्ना। और उनकी ये कोशिश थी, उन्होंने जो देखा, जो समझा, उसके मुताबिक उन्होंने एक झंडा खड़ा किया। उसके नीचे सब के सब लोग खड़े हो गए। कोई पंजाबी, पठान, सिंधी, सराइकी, पटवारी कोई भी नहीं था, सब एक झंडे के नीचे थे और वो झंडा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का।
اس کے بعد بس جس کے ہتھے یہ ملک چڑھتا رہا وہ اس ملک کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا، اور ابھی تک ہو رہی ہے۔ اینی ہاؤ، جو بھی مسئلہ ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے ہم جو اصل حقیقت ہے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو کل جو سلسلہ جہاں تک میں نے بند کیا تھا وہ تھا کہ دینی مدارس جو ہیں ان کی تباہی کے پیچھے، ان کی ذلت کے پیچھے سب سے زیادہ ہماری حکومتوں کا ہاتھ ہے۔ کسی بھی حکومت نے یہ ملک بننے سے لے کر آج تک دین کی خدمت کرنے والوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، یعنی ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شودر ٹائپ لوگ ہیں، یہ کوئی الگ سی مخلوق ہے، لہٰذا ان کو ایک سائڈ پر ہی رہنے دو، یعنی بالکل ان کو لاوارثوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے، اور جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اینی ہاؤ، کل میں نے سلسلہ یہاں تک ختم کیا تھا کہ ایسے لوگ جو دین پڑھا رہے ہوں گے ان کے پاس اگر ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوگا تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گھر پرووائڈ کیا جائے۔ ریاست کیا کرے گی؟ ان کو گھر دے گی۔ گھر ہوگا، اگر 30 لاکھ کا ہے تو 15 لاکھ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی تنخواہ سے دیتے رہیں گے، اور 15 لاکھ ان کی جگہ پر ریاست جو ہے وہ ادا کرے گی۔ اور اس طرح ہر دین پڑھانے والا جو شخص ہے جس کا اپنا کوئی گھر بار نہیں ہے اس کے پاس اس کا اپنا گھر ہو جائے گا تاکہ اس کی اولاد اس میں اچھے طریقے سے رہ سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دین پڑھاتے ہیں یہ مسلم ملک ہے، اور یہ تو ہوا ہی دین کے نام پہ، یہ قائم ہی دین کے نام پہ ہوا تھا، تو پھر دین پڑھانے والوں کو اتنا ذلیل کیوں کیا جاتا ہے؟ البتہ یہ دین پڑھانے والوں کا ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان بچوں کو بھی یونیفارم بھی دیے جائیں گے، اندر سے ہی دیے جائیں گے، ریاست دے گی انشاءاللہ بسم اللہ، اور ان کو جیب خرچ بھی ریاست دے گی۔ باوقار اور باعزت طریقے سے دین و دنیا کی تعلیم کو وہ حاصل کریں گے۔ یہ جو مختلف جگہوں پہ دیکھنے میں آیا، میں نے سروے کیے تھے، میں وہ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ میری اپنی آبزرویشن ہے۔ بہت سارے دینی مدارس میں گیا ہوں، لوگوں سے ملا ہوں، دینی مدارس کے طلباء سے ملا ہوں، وہ ان کو اصل میں صحیح دین نہیں پڑھایا جا رہا۔ ہر فرقہ اپنے حساب سے ان کو دین پڑھاتا ہے اور اپنے حساب سے ان کو استعمال کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مستقبل ہیں اور یہ دین کو آگے پھیلانے کا ذریعہ ہونے چاہیے۔ وہ فرقہ پرستی کو لے کے اٹھتے ہیں اور ہر ایک کے لیے کفر کے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں، جو انتہائی خطرناک ہے دین اسلام کے لیے۔ اینی ہاؤ، تمام طالب علموں کو یونیفارم جو ہے وہ ریاست کی طرف سے دیا جائے گا، کسی قسم کا ان پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ ان کی جیب خرچ کے لیے اس لیے پیسے دیے جائیں گے کہ کبھی ان کا کسی چیز کے لیے جی چاہے کوئی چیز لے کر کھانے کی تو وہ اپنی مرضی سے لے سکیں، ان کی جیب میں پیسے ہوں۔ اور سب لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ آج تک جو دیکھنے میں آیا ہے صرف جو یتیم بچے ہوتے ہیں جن کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی ایسی سہولت نہیں ہوتی، وہ زیادہ تر لوگ وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر دینی مدارس میں تشدد دیکھا، اتنا تشدد دیکھا، 2 4 5 کیس میرے پاس ہیں اس وقت جو میں لڑ رہا ہوں۔ تو بچوں کو جو بجلی کے کرنٹ ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا 6-7 سال کا، اس کو میں نے دیکھا ایک قاری صاحب اتنا مار رہے تھے کہ کوئی انسان کسی جانور کے بچے کو اتنا نہیں مارتے، اور 2-3 جگہ پہ ایسا ہوا کہ بچے مر گئے، میں اتنا مارا گیا کہ وہ بچے مر گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ وہ کون سا دین ہے جو اجازت دیتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنا ظلم کریں، ان کو مارے پیٹیں حتیٰ کہ وہ مر جائیں؟ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، یہ مولویوں کی بھی غلطی نہیں ہے، میں ان کو بلیم نہیں کرتا ہوں، یہ ہماری ریاست کی غلطی ہے، ہمارے حکومت میں آنے والے لوگوں کی غلطی جنہوں نے آج تک دینی مدارس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ البتہ جتنے بھی قاری قرآن اور حافظ قرآن دین پڑھا رہے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ وہ اسلامی معاشی اور معاشرتی نظام کے اندر
گورنمنٹ کے ملازمین ہوں گے، باقاعدہ جس طرح باقی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ کے ٹیچر ہوتے ہیں، اسی طرح ان کو یہی درجہ دیا جائے گا، ویسی ہی تنخواہ دی جائے گی، ان کی سینیرٹی کا لحاظ رکھا جائے گا، ان کو بھی اخلاق سمجھایا جائے گا، اور پھر ہی وہ اچھے طریقے سے دینی طلباء کو اخلاق اور اسوہ حسنہ کو صحیح طریقے سے پڑھا سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا لمبا سبجیکٹ ہے۔ میں نے پاکستان کے بہت سارے مدرسوں میں وزٹ کیا، لوگوں سے ملا، بہت سارے حافظ قرآن سے ملا، قاری قرآن سے ملا۔ میرا اپنا ایک بیٹا جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے۔ تو یہ سارے تجربے میں کر چکا ہوں، یہ صرف میں جگ بیتی نہیں ہڈ بیتی سنا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ آنے والے وقت میں اسلامی معاشی اور معاشرتی نظام حکومت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ باذن اللہ باعزت طریقے سے جو دینی مدارس ہیں ان کو چلایا جائے گا، اور ان کے اندر دین پڑھانے والے لوگوں کو عزت و احترام کے ساتھ رکھا جائے گا، اور ان کا ہر طرح سے خیال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ کل ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ جاتا جاتا میں یہ بتا دوں کہ ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر لکھا ہوا ہے، کوئی بندہ تفصیل سے میرے سے بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ اپنا واٹس اپ نمبر یہاں بھی بتا دیتا ہوں۔ میرا واٹس اپ نمبر ہے 0096560904224۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ